کر کے بعد ختم کرتے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کس نے آپ کا نام نہیں سنا؟ امیر ملت ہے وہ، 120 سال کے قریب عمر پائی ہے، تقریباً 100 سال، اور پاکستان بنانے میں ان کا یعنی بنیادی کردار ہے۔ انہوں نے سب کچھ پاکستان بنانے میں لگا دیا تھا۔ وہ امیر ملت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے نا، تو ظاہر اتنا عرصہ پہلے وہ وہاں پر حضور کی بارگاہ میں گئے زیارت کے لیے، وہاں مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف میں حضور کے روضہ اطہر کے صحن میں حرم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو بلایا، آپ قریب کے، پیار کیا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور فرمایا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی بابا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں اور میرا والد مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، وہ نہیں مل رہے، تو جب حضور کے گنبد خضرا کو دیکھا ہے تو مجھے میری ماں اور میرا باپ یاد آ گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بابا جی نے اس بچے کو، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو گود میں بٹھایا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا تو ہمارے ساتھ پاکستان میں چل، ہم تجھے وہاں پر لے جاتے ہیں، اور جب تو ہمارے پاس چلے گا نا، ہم اتنا پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے کہ تو اپنی ماں کو بھی بھول جائے گا، اپنے باپ کو بھی بھول جائے گا۔ بیٹا ہم تمہیں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں دیں گے، لیکن تو ہمارے ساتھ پاکستان میں چل۔ کہتے جب پیار بھرے انداز میں پیر صاحب نے بچے کو سمجھایا اور اتنی محبت کا اظہار کیا نا، بچے نے رونا بند کر دیا، اور پھر اس بچے نے حضور کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا بابا یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے پاکستان میں مجھے پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، ماں کا پیار بھی ملے گا، باپ کا پیار بھی ملے گا، کیا یہ سب گنبد بھی وہاں ملے گا؟ کیا یہ نظارہ بھی وہاں پر مجھے ملے گا؟ پیار تو ملے گا نا، سب کچھ ملے گا، کیا یہ محبوب کے نظارے بھی وہاں پر ملیں گے؟ تو کہتے جب اس بچے نے یہ کہا نا، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بھی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اگر یہ نظارے وہاں ہوتے تو ہم یہاں کیا کرتے؟ ہم بھی تو در رسول پہ بھکاری بن کے آتے ہیں نا، در رسول پہ ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس لیے حاضر ہوتے ہیں نا، تاکہ در رسول کی حاضری کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ فرمایا بیٹا یہ نظارے اگر وہاں پاکستان میں ہوتے تو ہم یہاں نہ آتے، انہی نظاروں کی خاطر تو ہم صبر کر کے آتے ہیں نا۔ تو دوستو ذرا غور تو کرو، ایک معصوم سا بچہ تھا، لیکن اس کے بھی دل اور دماغ میں میری نبی کی محبت تھی، تو وہ اپنی ماں اور باپ کی جدائی کو بھول گیا، لیکن حضور کا ہجر وہ برداشت نہ کر سکتا۔ اسی طرح حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد مناتے ہیں نا تو خام خواہ کے لیے کون سا کوئی حضور کو خبر ہوتی ہے؟ ان بدبختوں کو خبر ہی نہیں ہے نا، وہ نبی ہی نہیں ہے جو اپنی امت سے بے خبر ہو جائے۔ بچے کہیں بھی ہوں، ماں کہیں بھی ہو، بچے کو جب بھی تکلیف پہنچے گی، اگر سچی محبت ہے ماں کی، تو ماں کو ضرور دل میں کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک ماں ہے، ہزاروں مائیں نبی کی محبت پہ قربان ہو جائیں۔ جو نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے نا، ہزار ماؤں کی محبت کو بھی اکٹھا کر لو نا، خدا کی قسم اس سے بھی کہیں بڑھ کے ایک نبی کو اپنی امت سے پیار ہوتا ہے۔ یار پیار تھا تو غار ہیرا میں ہمارے نبی ہمارے لیے روتے رہے ہیں نا۔ حضور شب معراج لامقام پہ پہنچے تو تب بھی ہماری باتیں ہو رہی تھی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میرے مقام میں اضافہ کر دے، حضور تو حبیب تھے نا، حبیب رب العالمین تھے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا مولا کچھ دینا چاہتا ہے نا، بس یہ ضمانت دے دے کہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے گا۔ اچھا اب غور کیجیے، حضرت کی بارگاہ میں، شاہ ابو المعالی کی بارگاہ میں آپ کا مرید آیا، اس نے کہا حضور میں وہاں پر جا رہا ہوں، مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں۔
جس کی خاک میں، خاک تو بڑی بات ہے، جس کے غبار میں بھی حضور نے فرمایا اللہ نے شفا رکھی ہو۔ خاک تو بڑی بات ہے نا، خاک اسی کو کہتے ہیں جس پہ یہ قلین بچھا ہوا ہے، لیکن جب آپ یہاں سے چلتے ہیں نا تو چلنے سے جو غبار اٹھتا ہے وہ مٹی نہیں ہوتی، وہ غبار ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا مدینہ کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، یعنی وہاں تیز ترین گھوڑے دوڑیں، تیز ترین موٹریاں، وہاں پر موٹریں، کاریں، بسیں دوڑیں، اور وہاں پر اگر کوئی غلام جا رہا ہے تو منہ پہ ماسک نہ لگائے، منہ پہ جو ہے نا کپڑا نہ دے کہ مٹی کہیں مجھے یہ بیمار نہ کر دے، نہ، بلکہ اس مٹی کو سانس کے ذریعے اندر لے جاؤ کہ اللہ نے اس میں بھی شفا رکھ دی۔ غبار مدینہ میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے۔ تو اس مدینہ المنورہ میں جب وہ جانے لگے تو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی اس حاضری کی قبولیت کی دعا کروانے کے لیے عرض کی حضور جا رہا ہوں، دعا کریں میری حاضری قبول ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو فرمایا بھئی جا تو رہے ہو، ہمارے اوپر ایک احسان تو کر دینا۔ مرید تھا، اس نے عرض کی حضور کیا احسان کروں، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا بھرتا، تو کیا کر سکتا ہوں میں؟ آپ نے فرمایا جب وہاں پر جاؤ نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مہاجہ شریف کے سامنے جاؤ نا اور حضور کو جب سلام کرو تو یہ کہنا کہ حضور ابو الموالی آپ کا کتا آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ اب یہ انداز ہے۔ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سگت کاش نام جامی ہو، وہ کہتے ہیں کاش حضور آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ کبھی کبھی تو کہتے ہوئے جامی کتے ادھر آ جا، میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ وہاں پر تو بڑے بڑے جو ہے نا اپنے آپ کو حضور کے کتوں میں شمار کرنا بڑے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم تو حضور کے ادنے سے امتی ہیں نا۔ تو اب جب وہاں پر وہ گئے مکہ شریف سے حج کر کے حضور کے بارگاہ میں مدینہ شریف پہنچے، وہاں پر روضہ اختر پہ جب پہنچے سلام دیا، حضور کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر تھے تو دل میں خیال آیا، مرشد نے کہا تھا میرا بھی سلام دے دینا۔ تو اب کیا کہتے ہیں جناب، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے 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 کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مرشد ابو الموالی آپ کو سلام پیش کرتے تھے۔ کہتے جب انہوں نے یہ کہا نا تو اندر سے آواز آئی، ایسے نہ کہو جیسے ہمارے دوست نے کہا ہے ویسے کہو نا، جیسے اس نے کہا ہے ویسے کہو۔ اب وہ تو مرید تھا، مرشد کو کیسے کتا کہتا، لیکن میرے نبی بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو تیری حاضری لگ رہی ہے نا یہ تیرے مرشد کے وسیلے سے لگ رہی ہے۔ اصل بات تو یہ تھی نا، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ میرے نبی بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو تیری حاضری حضوری میں بدل رہی ہے نا، یہ تیری حضوری اور حاضری جو لگ رہی ہے یہ تیرے پیچھے نسبت بڑی مضبوط ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ ہمیں خبر نہیں ہے، جب تو گھر سے نکل رہا تھا نا تو تب بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے۔ جو نبی ارے ہمارے اس مرید کے جانے سے پہلے کی خبریں بتا رہا تھا، تیرا کیا خیال ہے؟ ابو الموالی کے جملے کو تو نبی سن رہا تھا، جب تو یہاں پہ بیٹھ کے درود پڑھتا ہے، محفل سجاتا ہے تو حضور کو خبر نہیں ہوتی؟ میرے نبی نے ایک جملے میں سارے مسائل حل کر دیے۔ حضور نے فرمایا اس طرح کہو نا، اس کے بعد اس کی تو پھر جرت ہی نہ ہوئی نا جناب، اس پہ تو سجدہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے وہی لفظ کہے جو حضرت ابو الموالی نے کہے تھے کہ حضور شاہ ابو الموالی نہیں بلکہ اپنے در کے ادنا سے کتے کی طرف سے سلام کو قبول کیجئے۔ دوستو بات یہ ہے کہ میرے نبی کا ذکر بھی بلند ہے، حضور کی ذات بھی بلند ہے، لیکن حضور کی محبت اگر دل میں ہو، حضور کی محبت، یہ شروع میں نے لفظ پڑھے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میری محبت کے دعوے دارو، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے نا تو میرے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے دامن رحمت کو پکڑ لو گے تو پھر میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، پھر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں خود تم سے محبت کروں گا۔ پھر میں
تمہارا محبوب اور تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا محبوب بننا ہے تو پہلے اس کے محبوب کے دامن رحمت کو پکڑو، پھر جا کے کرم ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔